رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، رجب المرجب کے متبرک ایام چل رہے ہیں اور اس مہینے میں بڑی بڑی متبرک دن اور ایام ہیں، بڑی بڑی نسبتیں ہیں، جن میں ایک خصوصیت کے ساتھ امام ہمام حضرت سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا یوم وصال بھی ہے۔ تو اسی مناسبت سے آج ہم حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ خیر کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ جو عرف میں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانے جاتے ہیں، آپ کا مبارک نام جعفر تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے تھے۔ آپ کی والدہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی ام فروا تھیں۔ آپ کی کنیت ابو عبداللہ اور مشہور لقب صادق تھا، اسی نسبت سے آپ کو جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے۔ اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ یہ جو لقب ہے آپ کا صادق، یہ آپ کو اس وجہ سے ملا کہ زندگی بھر آپ سے کسی نے جھوٹ نہیں سنا، سبحان اللہ۔ تاہم اس مشہور لقب کے علاوہ آپ کے اور بھی کئی القابات تھیں، جیسے صابر ہیں، فاضل ہیں، طاہر ہیں، مگر معروف لقب صادق ہیں، اسی لیے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ساری دنیا میں آپ نے شہرت پائی ہے۔ آپ کی ولادت باسعادت 8 رمضان المبارک 80 ہجری میں مدینۃ المنورہ میں ہوئی ہے۔ جہاں تک آپ کے حلیہ مبارکہ کی بات ہے، آپ کا اعتدال کے ساتھ درمیانہ قد تھا، نہ بہت لمبا اور نہ بہت چھوٹا۔ چہرے مبارک سفید سرخی مائل نہایت ہی خوبصورت، روشن اور چمکدار تھے۔ لکھا گیا ہے کہ چہرہ اس حد تک نورانی اور چمکدار تھا جیسے کوئی چراغ روشنی بکھیر رہا ہو، سبحان اللہ۔ سر کے بال سیاہ اور قدرے گھنگریالو تھے، ناک بلندی مائل تھی، پیشانی بالوں سے بالکل صاف تھی جس سے چہرہ اور زیادہ روشن لگتا تھا۔ رخسار پر ایک سیاہ تل تھا۔ یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور شباب کا حلیہ مبارک ہے۔ جہاں تک آپ کے طویل عمر کے بعد کے حلیہ مبارک کی بات ہے تو اس میں اس پر رونق اور وقار، جلال و ہیبت کا مزید اور اضافہ ہوتا چلا گیا۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رہن سہن، جہاں تک آپ کے لباس کی بات ہے تو آپ انتہائی صاف ستھرا عمدہ سے عمدہ لباس پہنا کرتے تھے۔ دیکھنے والوں کو اچھی صورت اور ہیئت میں آپ نظر آیا کرتے تھے، خصوصاً جب درس حدیث شریف کے لیے تشریف لاتے تو نہایت ہی خوشنما لباس اور چہرے اور سر کے بال وغیرہ سنوار کے آتے، اور آپ ارشاد فرماتے، میں اس بات کو ناپسند کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کوئی نعمت دے رکھی ہو اور وہ اس کو ظاہر نہ کرے، یہ میں اس کو پسند نہیں کرتا۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ خوبصورت لباس پہنا کرو کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خوبصورت ہے، خوبصورتی کو پسند کرتا ہے، لیکن اس کا خیال رکھو کہ وہ لباس حلال مال سے ہو، سبحان اللہ۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی غرض سے بھی عمدہ لباس زیبتن فرماتے تھے تاکہ ہلکا اور موٹا اور چھوٹا لباس پہننے کی وجہ سے لوگ آپ کو زاہد، دنیا سے بے رغبت انسان نہ سمجھے اور ریاکاری نہ ہو۔ گویا اپنی صفت زہد، دنیا سے بے رغبتی کو ریاکاری سے بچانے کے لیے آپ عمدہ لباس استعمال فرمایا کرتے تھے۔ اس لباس کے اندر بھی دیکھیں آپ ماشاءاللہ ایک جو نیت ہے وہ آپ کی بڑی پیاری نیت ہے، جیسا کہ آپ نے کہا ہے، ابھی آپ نے سنا ہے ان کلمات کو۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انگوٹھی بھی پہنا کرتے تھے اور انگوٹھی پر یہ کلمات نقش تھے، ماشاء اللہ، لا قوت الا باللہ اور استغفر اللہ، یہ آپ کے انگوٹھی پر کلمات نقش ہوا کرتے تھے۔ حاضرین محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جہاں تک علوم دینیہ کی تحصیل اور تدریس اور علمی مقام ہے، اس پر بھی ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے سرسری طور پر آپ کے اولاد امجاد کا میں تذکرہ کرنا چاہوں گا۔ آپ
کے 6 صاحبزادے اور ایک صاحبزادی تھیں جن کے نام آپ کو سنائے جا رہے ہیں، جن میں حضرت اسماعیل، حضرت محمد، حضرت علی، حضرت عبداللہ، حضرت اسحاق اور امام ہمام حضرت سیدنا امام موسیٰ کاظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور صاحبزادی کا نام فروا تھا رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ اب آئیے ہم بات کرتے ہیں حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تحصیل اور تدریس اور علمی مقام کا۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آنکھ کھولتے ہی علمی گھرانہ آپ نے پایا، علمی گھرانے میں آپ نے آنکھ کھولی، مدینہ طیبہ کی اس مقدس سرزمین پر پرورش پائی جو بالاتفاق بلا کسی شک و شبہ علم کا گہوارہ، علماء، صحابہ اور تابعین کا مسکن اور مرکز تھا۔ چنانچہ آپ نے بچپن ہی میں قرآن مجید کو حفظ کر لیا، اس کے بعد حدیث شریف کو حفظ کرنے اور اس کی روایت کرنے کی جانب آپ متوجہ ہوئے۔ چونکہ آپ کا گھرانہ ہی علماء اور محدثین کا گھرانہ تھا، اسی لیے خود آپ کے دادا جان حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت کے جلیل القدر امام اور محدث تھے، آپ کی علمی تربیت اپنے ذمے لی، یہاں تک کہ ان کا وصال مبارک ہو گیا۔ اس وقت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 14 یا 15 برس کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دادا جان کے گزرنے سے پہلے ہی علم کا ایک بڑا حصہ ان سے حاصل کر چکے تھے۔ اسی طرح آپ نے اپنے نانا حضرت قاسم بن محمد جو خلیفہ اول حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے ہیں، ان سے بھی علم حدیث حاصل فرمایا۔ علاوہ ازیں آپ نے اپنے والد ماجد حضرت امام محمد باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا کہنے امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سرکار امام باقر جو علم کا ایک بہتا سمندر ہے اور علم کا ایک بڑا پہاڑ ہے، علم کا مینار ہے، علوم و فنون جن سے جاری ہوئے اور جن سے علم و حکمت کے چشمے بہے ہیں، جن کی علمی شہرت مسلم تھی، آپ نے ان سے بھی بھرپور استفادہ کیا اور علم حدیث حاصل فرمایا۔ بہرحال ان حضرات کے علاوہ آپ نے وقت کے اور بھی کئی اکابر مشائخ سے احادیث شریفہ روایت کی، جیسے عطا بن ابی رباح، نافع مولا ابن عمر اور امام زہری رضی اللہ تعالی عنہم وغیرہ شامل ہیں۔ علم حدیث میں آپ اس قدر محنت اور طلب سے حدیث شریف کے بڑے بڑے آپ نے جو حاصل فرمائی ہے، تو وقت کے بڑے بڑے آپ محدثین میں آپ کا شمار ہونے لگا۔ لوگ احادیث کے لیے دور دراز سے چل کر آپ کے پاس آنے لگے، حتیٰ کہ اس زمانے کے عظیم المرتبہ ائمہ فقہا نے بھی آپ سے احادیث روایت کی، جن میں نمایاں طور پر جو نام ملتے ہیں، بڑے بڑے نام، جیسے حضرت امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین شامل ہے۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ آپ ایک جلیل القدر مفسر بھی تھے۔ حاضرین محترم، دیکھنے والے تمام ناظرین سے میں اس بات پر آپ کی توجہ چاہتا ہوں کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی نیاز بڑی دھوم دھام کے ساتھ اور عاشقان اہل بیت اطہار اپنے اپنے انداز سے مناتے ہیں، لیکن آپ دیکھیں کہ آج سماج کا ایک طبقہ، خاص طور پر میں عوام کی بات کر رہا ہوں، عوام کا ایک بڑا طبقہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف نیاز کے حیثیت سے جان رہا ہے۔ تو آپ کی جو اصل خاصیت ہے، جو آپ کی جو اصل پہچان ہے، وہ آپ کا علم تھا، وہ علوم و فنون میں کمال تھا۔ محدث ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جلیل القدر آپ مفسر بھی تھے۔ بعد میں آنے والے مفسرین نے آپ کی بیان کردہ تفاسیر سے بہت خوب استفادہ بھی کیا ہے۔ اس کے علاوہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فقہ کے بھی ایک بڑے نہ صرف عالم بلکہ آپ مجتہد مانے جاتے ہیں، مثالی فقیہ جیسے عظیم الشان لقب سے آپ کو نوازا گیا ہے۔ چنانچہ لوگوں نے جس طرح آپ سے علم حدیث حاصل کیا، علم تفسیر حاصل کیا، اسی طرح آپ سے علم فقہ بھی لوگوں نے حاصل کیا، حتیٰ کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نعمان بن ثابت، ایک دنیا، ایک عالم
بلکہ اس دنیا میں جتنے مسلمان پائے جاتے ہیں ایک بڑی اکثریت آپ جانتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروکار آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ اتنے بڑے امام صرف امام نہیں بلکہ اماموں کے امام امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی شاگردی میں ہیں اور جن کی شاگردوں میں شمار ہوتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہی مقام کا اندازہ اس سے ہوتا ہے کہ ایک دفعہ کسی شخص نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جن لوگوں سے آپ کی ملاقات ہوئی ان میں آپ کے نزدیک سب سے بڑا فقیہ کون ہے؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا ارشاد فرمایا؟ ما رأیت احد افقہ من جعفر بن محمد، میں نے جعفر بن محمد یعنی امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ کسی کو فقیہ نہیں پایا۔ سبحان اللہ۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر میری زندگی میں وہ 2 سال جو میں نے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شاگردی میں گزارے، اگر مجھے امام جعفر صادق کی یہ 2 سال کی صحبت میسر نہ آتی جو میں نے ان سے اس عرصے میں علم حاصل کرنے کی غرض سے گزارے، اگر یہ 2 سال کی صحبت مجھے میسر نہ آتی، فرماتے ہیں کہ میں تباہ و برباد ہو جاتا۔ پھر بعض الفاظ یہ بھی ملتے ہیں کہ میں ہلاک ہو جاتا۔ عزیزان محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ علوم و فنون کے چشمے جن سے بہہ نکلے، جن کے شاگردوں میں امام مالک، امام اعظم ابو حنیفہ، سفیان ثوری، سفیان بن عیینہ، یہ بڑے بڑے جو ہے فقہا، محدثی، مجتہدین، یہ نام آپ دیکھتے ہیں تو یہ سارے کے سارے امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس علم میں صف اول میں بحیثیت شاگرد بیٹھے آپ کو نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ایک موقع پر آپ نے اپنے شاگرد امام اعظم ابو حنیفہ سے فرمایا، مجھے پتا چلا ہے کہ آپ دین میں قیاس سے کام لیتے ہیں، قیاس کیا ہے؟ میں تھوڑا اس کی وضاحت کرنا چاہتا ہوں۔ اسلامی فقہ کا ایک اصطلاحی لفظ ہے جس کو اس مقام کی مناسبت سے آسان لفظوں میں یوں ہم بیان کر سکتے ہیں کہ اس میں خاص قسم کی صفات والا ایک بڑا عالم دین اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق شریعت کا مسئلہ بیان کرتا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا، میں تو صرف اس مسئلے میں قیاس سے کام لیتا ہوں جو مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو۔ حاضرین محترم، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فقہی بصیرت کے حامل دور اندیش عالم تھے اور احکام شریعت کے اسرار رموز پر گہری نظر رکھا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ سود کو حرام قرار دینے کی کیا حکمت ہے؟ تو آپ نے فرمایا تاکہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ احسان اور تعاون سے رک نہ جائیں، کیونکہ اگر سود حلال ہوتا تو لوگ آپس میں ہمدردی تعاون کی بنیاد پر قرضہ دینے کے بجائے رقم کو سود پر ادھار دیا کرتے تھے، اسی لیے رب تبارک و تعالیٰ نے سود کو حرام قرار دیا ہے۔ آپ نے قرآن اور حدیث اور فقہ کے علاوہ دیگر تمام علوم حاصل کیے جو اس زمانے میں رائج تھے۔ یہ بات بھی قابل غور ہے کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دور کے تمام علوم و فنون، مروجہ علوم کو آپ نے اہمیت دی اور بڑی محنت سے اس کو حاصل کیا۔ بہرحال علمی میدان میں آپ کو ایک بلند اور بالا مقام حاصل تھا، یہاں تک کہ علماء نے آپ کے بارے میں کہا کہ امت مسلمہ کے علماء کا پیشوا، امت مسلمہ کے علماء کا رہنما آپ کو قرار دیا گیا۔ آپ کو یہ مرتبہ ملا کہ ہر جگہ آپ کی علمی شہرت کا ڈنکا بجنے لگا اور لوگوں نے آپ سے اتنے علوم حاصل کیے کہ جنہیں اونٹ اٹھا کر چلا کرتے تھے۔ مطلب یہ ایک بہت بڑی بات بتائی جا رہی ہے کہ آپ سے اتنے علوم حاصل کیے کہ جن کی کتابیں یا جن سے متعلق معلومات اونٹ اٹھا کر چلتے تھے، اور اس قدر لوگ آپ کے پاس اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے آئے کہ جب آپ کے ان شاگردوں کی تعداد شمار کی گئی تو ان کا عدد 4000 کو پہنچ چکا تھا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بہت سارے معاملات ہیں، لیکن میں آپ کی زندگی کے 2-3 حصے بیان کیا ہوں۔ ایک آخری حصہ میں اب آپ کی تعلیمات کی روشنی میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں۔ آپ کے جہاں تک اقوال، فرمودات اور تعلیمات کی بات ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ 4 چیزیں ایسی ہیں جن کا تھوڑا بھی زیادہ ہوتا ہے۔ آنکھ اگر تھوڑی بھی ہو تو بڑھ جاتی ہے، دشمنی اگر تھوڑی بھی ہو تو بڑھ جاتی ہے، فقر و فاقہ تھوڑا بھی ہو تو بڑھ جاتا ہے، اور بیماری تھوڑی بھی ہو تو بڑھ جاتی ہے اگر وقت پر اس کا علاج نہ کیا جائے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 6 کی وجہ سے ہلاک کر دیتا ہے، حکمرانوں کو ظلم کی وجہ سے، عربوں کو عصبیت کی وجہ سے، زمینداروں کو تکبر کی وجہ سے، تاجروں کو خیانت کرنے کی وجہ سے، دیہات والوں کو دین سے ناواقفیت کی وجہ سے، اور علماء کو حسد کی وجہ سے۔ پتہ کیا چلا آپ کے اس نصیحت پر کہ دین سے دوری یہ عذر شرعی نہیں ہے، دین سے ناواقفیت یہ عذر شرعی نہیں ہے۔ تو عوام کو چاہیے کہ حلال و حرام کا فرق معلوم کرے، جائز و ناجائز کے بارے میں معلومات حاصل کرے، بنیادی طور پر جو دین کا علم، جیسا کہ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، کہ علم دین کا حاصل کرنا مرد و عورت پر فرض عین ہے۔ تو کون سا علم ہے؟ وہ بنیادی علم ہے جو ہماری روزمرہ کی ضروریات زندگی سے تعلق رکھتا ہے۔ اتنا علم تو حاصل کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ اگر اس کا بھی علم حاصل نہ کیا جائے تو پھر کیا ہوگا؟ دین سے ناواقفیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک کر دیتا ہے۔ علماء کے بارے میں کہا کہ اللہ تعالیٰ علماء کو بھی ہلاک کرے گا اگر وہ حسد سے اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے۔ تو علماء کے ہلاک ہونے کی وجہ حسد بتائی گئی ہے۔ تو حاضرین محترم، جب اہل علم بھی قابل گرفت ہو رہے ہیں، وہ بھی پکڑ میں آ رہے ہیں، تو پھر عام آدمی کا کیا شمار؟ تو میں تمام دیکھنے والے ناظرین کو یہ ضرور کہوں گا کہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہمارے امام ہیں، یہ ہم کو تعلیم دے رہے ہیں، نصیحت فرما رہے ہیں کہ اپنے دل و دماغ کو، دل کو حسد سے بچاؤ۔ فرماتے ہیں کہ باطن یعنی انسان کا اندر جب درست ہو جاتا ہے تو پھر اس کا ظاہر بھی طاقتور ہو جاتا ہے۔ حاضرین محترم، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ آپ نے سفیان ثوری سے فرمایا کہ نیکی 3 چیزوں سے پوری ہوتی ہے۔ نیکی تکمیل کیسے ہوتی ہے؟ 3 چیزوں سے نیکی تکمیل ہوتی ہے۔ ایک تو جب کام وہ شروع کرے تو اس کو مکمل کر دیں، جلدی سے تکمیل کر دیں۔ دوسرا چھوٹا سمجھنے سے، یعنی آپ کتنا بھی بڑے سے بڑا کام کر لیں، آپ کے اندر عاجزی ہونی چاہیے، آپ کے اندر انکساری ہونی چاہیے، اور آپ ارے میں اتنا بڑا کام کر دیا، میں اتنی بڑی نیکی کر دیا، ایسا تصور نہ کرے۔ آپ یہی سمجھے کہ میں اس قابل نہیں ہوں، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے مجھ حقیر سے اللہ نے یہ کام لے لیا ہے۔ تو یہ اس عاجزی اور سادگی اللہ کو پسند ہے۔ فرمایا کہ چھوٹا سمجھنے سے وہ نیکی پوری ہو جاتی ہے۔ پھر چھپانے سے، یعنی جب آپ کوئی کام کرے نیکی کا کام، تو ان نیکی کے کام کو جتنا ہو سکتا ہے آپ لوگوں کی نظروں سے اگر چھپ کر کریں گے اچھی بات ہے، لیکن کچھ کام ایسے ہوتے ہیں جیسے فرائض ہے، واجبات ہے، اور بھی لوگوں کو ترغیب دلانے والے کام ہوتے ہیں، وہ تو بہرحال علانیہ ہی کیے جانے چاہیے۔ پھر اس کے علاوہ فرماتے ہیں اے لوگو زیادہ ہنسی مذاق سے بچا کرو۔ دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی گویا کہ آپ حدیث کی ایک شرابی تشریح ملتی ہے۔ حدیث یہ ہے کثرت الضحک تمیت القلب، زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں زیادہ ہنسی مذاق سے بچو، کیونکہ اس سے چہرے کی رونق ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ اللہ۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے امام ہم دعا کرتے ہیں لیکن ہماری دعا قبول نہیں ہوتی، اس کی کیا وجہ؟ آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں تم خدا کو پہچانتے ہی نہیں ہو، اگر تم خدا کو پہچان کر اس کو پکارو گے تو پھر تمہاری دعا اس قابل ہے کہ وہ قبول ہو جائے۔ اللہ اللہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو یہ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے اپنی نصیحتوں کے ذریعے سے لوگوں کو جو ہے اچھی باتوں کی طرف، نیکی کی طرف، دین کی طرف بلا رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں برے لوگوں کے ساتھ دوستی لگانے سے بچنا چاہیے، کیونکہ ان لوگوں کی مثال اس پتھر جیسی ہے جس سے نہ پانی بہتا ہے، اس درخت جیسی ہے جس کے پتے مرجھا چکے ہوں، اور اس زمین جیسی ہے جو بنجر ہو چکی ہو۔ اللہ اکبر۔ پھر آپ فرماتے ہیں آخری نصیحت پیش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، تقوی سے افضل کوئی توشہ نہیں، خاموشی سے بہتر کوئی شے نہیں، جہالت سے زیادہ کوئی دشمن نہیں، اور جھوٹ سے زیادہ کوئی بیماری نہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ وہ باتیں ہیں جو آج کے معاشرے میں اس کو اہمیت نہیں دی جا رہی ہے، تقوی کا پتہ نہیں ہے، اور لوگ خاموشی کے بجائے ادھر ادھر کرتے پھرتے ہیں،
لوگوں میں جو ہے دشمنیاں پیدا کرنا، دراڑیں پیدا کرنا، اگر خاموشی اختیار کرتے تو یہ برائیوں سے بچا جا سکتا تھا۔ پھر جہالت اتنی عام ہو گئی ہے، فرماتے ہیں جہالت سے بڑا دشمن تمہارا کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور جھوٹ، واقعی ہم دیکھتے ہیں کہ ہر چھوٹی بات پہ اور روزمرہ انسان جھوٹ بولتا ہے، محسوس نہیں ہوتا، گویا کہ ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ ایک بیماری اس کے اندر پیدا ہو گئی ہے۔ جھوٹ سے بڑی کوئی بیماری نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک طویل عمر عطا فرمائی، قریباً 68 سال کی عمر آپ پائی، اور مدینہ طیبہ میں ہی 15 رجب المرجب 148 ہجری میں آپ کا وصال مبارک ہوا۔ بعض لکھتے ہیں کہ آپ کو زہر بھی دیا گیا تھا، اسی وجہ سے جو ہے آپ شہید بھی ہوئے ہیں۔ بہرحال آپ کے والد حضرت امام محمد باقر اور دادا امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امام علی زین العابدین کون؟ جو امام علی مقام سید الشہداء کربلا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، جانشین ہیں امام علی زین العابدین۔ تو امام علی زین العابدین کے چچا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ پورے ایک ہی مقام پر پہلو بپہلو آرام فرما ہے۔ تو چنانچہ آپ کو بھی ان مقدس ہستیوں کے پہلو میں جنت البقیع میں آپ کی تدفین عمل میں آئی۔ سبحان اللہ، کیا کہنے اس جگہ کے اور اس جگہ کی شرف کے، اس جگہ کے تقدس کے، جہاں اتنی جلیل القدر ہستیاں اکٹھے ہوں اور وہ آرام کر رہے ہوں، اس زمین کے خطے کا حال کیا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے یوم وصال 15 رجب المرجب جو امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم وصال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس عظیم دن کی برکت سے ہم سب کو آپ کے فیضان سے مالا مال فرمائیں، اور آپ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائیں، اور آپ کی سچی کامل محبت نصیب فرمائیں، اور ہم تمام کو اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سچی اور کامل محبت نصیب فرمائیں، بجاہ حبیبی کا سید المرسلین، الحمدللہ رب العالمین۔